ٹرانسجینڈر بل پیش ہوا، یہ اسلام کے مطابق ہے؟ اونچی، اس پر اسلام آباد میں کنونشن کیوں نہیں ہوا؟ ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا، تم نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ سندھ میں بل پاس ہوا، 18 سال سے کم عمر آدمی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، تم نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ملک میں غیر قانونی اور شریعت کے تصادم کئی بل پاس ہوئے، منظور ہو گئے، تم نے شور نہیں کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے ٹرانسجینڈر بل پہ تم باہر نہیں آئے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تم باہر نہیں آئے، سویڈن حکومت نے تحریر کی، تم باہر نہیں آئے، باہر ملک میں قرآن چلایا گیا، تم باہر نہیں آئے، ملک میں غیر قانونی اور غلط قسم کے قانون بنے، تم باہر نہیں آئے، آج کیوں آئے؟ پتہ چلتا ہے مسئلہ تمہارے پیٹ کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی اس عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال کانفرنس میں جو شہداء اسلام اور استحکام پاکستان کے نام سے معنون ہے، اس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کانفرنس سے مختلف خطباء اور علماء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ بالخصوص قائد سندھ
حضرت علامہ ثناء اللہ حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جرنیل کراچی حضرت مولانا تاج محمد حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب حضرت مولانا سید محی الدین شاہ صاحب، حضرت مولانا شکیل الرحمن فاروقی صاحب اور دیگر زعماء بھی آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ رات کا 1:30 بج چکا ہے، وقت مختصر ہے۔ آج کے اس اجتماع میں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب نے بھی آپ سے مخاطب ہونا تھا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے بل کے پاس ہونے کے بعد وہ بل ایوان صدر میں موجود ہے۔ کچھ سازشیں، کچھ شرارتیں بل کے خلاف اسلام آباد میں ہو رہی تھی۔ ہم نے ضروری سمجھا کہ جہاں ڈاکہ ڈلنے کا خطرہ ہو پہرے دار کو وہاں ہونا چاہیے۔ اس لیے قائد اہل سنت کراچی کے اس دورے کو مختصر کر کے اسلام آباد پہنچے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے، شہداء کی خون کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بہت مدد کی، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ کانفرنس کا عنوان شہداء اسلام اور استحکام پاکستان ہے۔ میں تفصیل میں جائے بغیر یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو اس وقت سمجھانی آسان بھی ہے اور سمجھنی بھی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہید کا خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ شہید کا خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا، جہاں وہ خون بہتا ہے اس خون سے انقلاب ضرور آتا ہے۔ اسلام کی تاریخ اس بات سے بری پڑی ہے، ان واقعات سے بری پڑی ہے۔ مارنے والا اس لیے مارتا ہے، حملہ آور اس لیے حملہ کرتا ہے کہ میرے مارنے سے یہ مر جائے گا، میرے مارنے سے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے مرنے اور اس کے ختم ہونے سے اس کی آواز بند ہو جائے گی، پھر وہ آواز اٹھے گی نہیں، پھر یہ کاز آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ آواز اٹھانے والا مر گیا۔ لیکن مارنے والے کو کوئی یہ سمجھائے اور اسے جا کر بتائے کہ شہید کے خون کے قطرات سے انقلاب ہر صورت آیا کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ خون گرے شہادت کا اور اخلاص کا اور وہ راستہ رک جائے۔ بلکہ میں اگلی بات کہنے لگا ہوں
جو کام رکا ہوا ہوتا ہے، جس کام میں تاخیر ہوتی ہے، جس کام میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، شہید کے خون سے وہ رکاوٹ بھی دور ہوتی ہے، شہید کے خون سے وہ تاخیر بھی ختم ہوتی ہے، اور شہید کا خون راستہ بناتا ہے، شہید کا خون منزل کی طرف جاتا ہے، شہید کا خون راستہ دکھاتا ہے، شہید کا خون راہ بناتا ہے، شہید کا خون رہنمائی کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ شہید کا خون بولتا ہے، اس کی آواز صاف سنائی دیتی ہے، اگرچہ بولنے والا وہ نہیں ہوتا لیکن اس کا خون ہوتا ہے، اس کا خون اس کے بعد والوں کی صورت اختیار کرتا ہے، اور بعد والوں کی صورت اختیار کر کے وہ بول پڑتا ہے۔ میں واقعات سناؤں، میں کردار بتاؤں، میں حالات سناؤں، زمانے اور دور کی باتیں کرتا چلا جاؤں، اور انگی ٹون کے لوگوں بات لمبی ہو جائے گی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنا کہتا ہوں، میری اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو، اسلامی نظریاتی کونسل میں جا کر بل کو سمجھو، قائمہ کمیٹی میں جا کر بل کو سمجھو، قومی اسمبلی میں پیش ہونے والے بل کو سمجھو، سینٹ کے ایوان سے اٹھنے والی آواز، ہونے والی تقریریں، کی جانے والی گفتگو، اور جناب چیئرمین سینٹ کی آواز سنو، جس پر وہ کہہ رہا تھا ناموس صوبہ اور عظمت بل پاس ہو گیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ نہیں کہہ رہا تھا، یہ نہیں بول رہا تھا، وہ نہیں بول رہا تھا، پوچھنے والا پوچھتا تھا یہ کس کی آواز ہے؟ میں نے جواب دیا یہ آواز یک نواز ہے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ میں نے کہا تھا یہ آواز یک نواز ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے حق نواز تو چلا گیا، حق نواز شہید ہو گیا، اس کا خون گر گیا، اور آج 17 اگست ہے، 17 اگست کو امام اہل سنت، مناظر اہل سنت، حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا علی شیر حیدری شہید ہوئے۔ 17 اگست کو میرے بھائی دلشاد معاویہ شہید ہوئے۔ 17 اگست کو کراچی میں مفتی عبد المنان شہید ہوئے۔ جب دلشاد کا لاشا یہاں پڑا تھا، لوگ کہتے تھے اورنگی ٹون میں اب یہ نام کون لے گا؟ میری جگہ کھڑا ہو، منظر کو دیکھ، جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے وہی تک لوگ بیٹھے۔ یہ منظر ایک روڈ کا نہیں، دوسرے روڈ کا بھی یہی منظر ہے۔ یہ پوری کراچی کا جلسہ نہیں ہے، یہ ایک ٹاؤن کا جلسہ ہے، ایک ٹاؤن کا جلسہ بتا رہا ہے خون شہیدہ رائے گاہ نہیں جاتا۔ آج اسمبلی میں حق نواز بھی بول رہا تھا، انصار بھی بول رہا تھا، مختار بھی بول رہا تھا، زہرمان بھی بول رہا تھا، اعظم طارق بھی بول رہا تھا، علی شیر حیدری بھی بول رہا تھا، دل فراز بھی، دلشاد بھی، زہرمان بھی، ایسا اللہ فاروقی بھی، سارے کے سارے شہید بول کر بتا رہے تھے خون شہید رائے گاہ نہیں جاتا، وہ راستہ خود بناتا ہے۔ مولانا اعظم طارق شہید کی شہادت پر مجھے اس کے 2 ہفتوں بعد مسجد حق نواز میں جمعہ پڑھانے کا موقع ملا تھا۔ میں نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا، اور پھر میں سوچتا تھا یہ جملہ تو میں نے کہہ دیا، یہ حقیقت کب بنے گا؟ جملہ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا مارنے والوں تم نے اعظم طارق کو مارا ہے، جب وہ اسلام آباد میں داخل ہو رہا تھا تم نے اس وقت اس پر وار کیا ہے، لیکن میں نے کہا کبھی خون کراچی میں گرا تھا، کبھی
پشاور میں، کبھی ملتان میں، کبھی جنگ میں، کبھی حیدرآباد میں، کبھی گلگت میں اور کبھی پشاور میں، اب خون اسلام آباد میں گرا ہے۔ خون کا رخ پارلیمنٹ کی طرف ہے۔ یہ خون رکے گا نہیں، یہ پارلیمنٹ میں جائے گا، اور جب پارلیمنٹ میں جائے گا، میں نے کہا مارنے والوں وہ وقت آئے گا جب یہ خون پارلیمنٹ میں بولے گا۔ اللہ کا شکر ہے وہ وقت آ گیا، اور خون پارلیمنٹ میں صرف بولا ہی نہیں بلکہ خون نے پارلیمنٹ میں اپنا رنگ جما لیا ہے۔ کہتے ہیں وار ایسی ہو، وار ایسی ہو جس کی آواز آئے، وار ایسی ہو جس کی آواز آئے، بات ایسی ہو جس کا اثر نظر آئے، ضرب ایسی ہو کہ چیخیں سنائی دے۔ اور اگر کسی کو میری بات پر یقین نہیں ہے، کل کے دن میں اسلام آباد میں چیخوں کی آوازیں جاؤ جا کر سنو، چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، کہنے والے کہہ رہے تھے انہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے جواب میں کہا یہ ایسی آواز نہیں ہے، پیچھے ایک نواز ہے۔ یہ ایسی ہی آواز نہیں ہے، اس آواز کے پیچھے ایک نواز ہے۔ اور دشمنوں نے صحابہ پریشان کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، سارے جمع کیوں ہو، سب اکٹھے کیوں ہو، رو کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو؟ قانون بنے، قانون کیا بنے؟ قانون بنا، قانون، اور قانون کے پیچھے ہے جنون۔ اس جنون کی بنیاد پہ قانون بنے۔ حق نواز نے جنگ میں کہا تھا میں بات پارلیمنٹ میں لے جانا چاہتا ہوں، تم نے راستے روکے تھے۔ آج پارلیمنٹ میں میری جماعت کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، لیکن مجھے اپنے جماعت کے نمائندے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اس لیے کہ ہر جماعت کا نمائندے کی آواز میری آواز تھی، اور وہ آواز حق نواز۔ ہر جماعت کے نمائندے کی آواز میری آواز تھی۔ کہتے ہیں جی اجلت میں جلدی میں یہ بل پیش ہو گیا۔ میں نے کہا ظالموں جلدی کہہ رہے ہو، 10,000 لاشیں ہم نے اٹھائے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہم نے پہنی، علی شیر حیدری دیا، ایثار قاسمی دیا، مختار دیا، ضیاء الرحمان دیا، اعظم طارق دیا، عبدالغفور ندیم دیا، الیاس زبیر دیا، قاری شفیق دیا، مفتی سعود دیا، بھائی مسعود دیا، کتنے لوگ ہم نے قربان کیے، سلیم قدری قربان ہوا، یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ تم کہتے ہو جلد بازی میں یہ بل پیش کر دیا، ہتھکڑیاں پہنی، بیڑیاں پہنی، ظلم و ستم کا نشانہ بنے، ظلم و جبر ہوا، سب کچھ ہوتا رہا، ہم اپنے نظریے پہ قائم رہے، نہ موقع بدلا، نہ نظریہ بدلا، نہ جماعت بدلی، نہ فکر بدلی، نہ انداز بدلا، نہ قائد بدلا، نہ آواز بدلی، نہ انداز بدلا، نہ لہجہ بدلا، نہ کچھ بدلا، چلتے چلے گئے۔ آج اتنی قربانیوں کے بعد اس منزل کو پائے، اجلت میں نہیں، بڑی تسلی سکون کے ساتھ یہ پیش ہوا ہے۔ تمہیں اجلت لگتی ہے، تمہارے ہر کام میں اجلت ہے، ہمارے ہر کام میں عظمت ہے، تم اپنی اجلت کو اپنے پاس رکھو۔ ہماری عظمت کل بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ اور اگر تم یہ بات یوں کرتے ہو کہ یہ اجلت میں پاس کیا گیا، سمجھنا
یہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا، اس نے اس بل کو نظریاتی کونسل میں بھیجا، ممبران نے بیٹھ کر اس پر بحث کی، اس بحث کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ بل پاس ہوا۔ تمہارے پاس موقع تھا، تم چیخے، کچھ نہ بنا۔ بل وہاں سے قائمہ کمیٹی کے پاس آیا، قائمہ کمیٹی نے اس بل کو چیک کیا، کئی دن بحث و مباحثہ کیا، اس داخلہ اور قائمہ کمیٹی میں تمام جماعتوں کے ممبران موجود تھے۔ اس بحث کے بعد پھر قومی اسمبلی میں پیش ہوا، وہاں سے پاس ہوا۔ پاس ہونے کے بعد پھر بڑا وقت گزرا، یہ بل سینٹ میں موجود رہا، کہیں جلد بازی نہیں ہوئی، کہیں فوراً پیش نہیں ہوا۔ پھر سینٹ میں یہ بل پیش ہوا، پھر سینٹ میں اس بل پر بحث ہوئی، پھر سینٹ میں اس بل پر ووٹنگ ہوئی، یس اور نو میں پوچھا گیا۔ پورے کا پورا ہاؤس یس کہہ رہا تھا، نو کہنے والا ایک فرد بھی نہیں تھا، سب نے اسے متفقہ پاس کیا۔ جو بل اسلامی نظریاتی کونسل میں زیر بحث رہا ہو، جو بل قائمہ کمیٹی میں زیر بحث رہا ہو، جو بل قومی اسمبلی میں متفقہ طور پہ پاس ہوا ہو، جو بل سینٹ کے اندر متفقہ طور پہ پاس کیا ہو، وہ بل اجرت والا نہیں ہے، وہ بل عظمت والا ہے۔ ساری پارٹیوں نے اس بل کو تسلیم کیا۔ اگلی بات، بل کس کے خلاف ہے؟ بل کس کے خلاف ہے؟ بل کس کے خلاف ہے؟ اونچی سب مل کے، پنڈال سے اس طرف والے بھی، گستاخ کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ نام کسی کا نہیں ہے، گستاخ کون ہے؟ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے، گستاخ کون ہے؟ صرف بل گستاخ کے خلاف ہے۔ اگلی بات، پڑھے لکھے لوگوں، قانون نیا نہیں ہے، پرانا ہے۔ نیا قانون نہیں بنا، قانون پہلے سے موجود ہے، ترمیم ہوئی ہے۔ تم کہتے ہو سزا تھوڑی ہو تو جائز ہے، سزا زیادہ ہو جائے تو ناجائز ہے۔ یہ بھائی کون سی منطق ہے؟ سزا ایک دن کی ہو یا 100 سال کی ہو، سزا سزا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض تھا تو پہلے قانون کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب قانون پر کسی کو اعتراض۔ ترمیم ہوئی، سزا 3 سال سے 10 سال ہوئی، عمر قید ہوئی۔ پہلے گستاخی کرنے والا ہار پہن کر باہر آتا تھا، اس لیے کہ دوسرے دن ضمانت ہو جاتی تھی۔ اب 10 سال جیل کی دال کھانی پڑے گی، پریشانی ہو گئی۔ کہاں نہیں گستاخ کون ہے؟ تعریف موجود نہیں ہے، گستاخ کون ہے؟ صحابہ کی کرامت دیکھو، صحابہ کی کرامت دیکھو، صحابہ کی عظمت دیکھو، شہداء کی قربانیاں دیکھو۔ کہاں کسی نے نہیں، کون ہے؟ گستاخ خود بول پڑا، ہم ہیں۔ کہنے لگے بل ہمارے خلاف ہے۔ بل کیا کہا؟ بل ہمارے خلاف ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں تمہارے خلاف نہیں ہے، گستاخوں کے خلاف ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں تمہارے لیے سزا نہیں، گستاخ کے لیے سزا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے خلاف ہے۔ میں نے کہا پھر یہ بات سمجھ آ گئی نا گستاخ کون ہے؟ آگئی سمجھ میں گستاخ؟ اگلی بات، وقت چونکہ مختصر ہے، میں نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، توجہ میری طرف رہے۔ اسلام آباد میں کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے جمع ہو کر کہا ہم اس بل کو نہیں مانتے۔ میں ایک بات اور وضاحتاً کرنا چاہتا ہوں، اپنے میڈیا والوں سے بہت درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، میں جو بات کیا کروں خدا را وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے، وہ آپ تک رکھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ 3-4
جمعوں سے اور واقعات سے میری بات کیوں رک رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی. بہرحال میں پھر گزارش کرتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فتح اور شکست کی بات نہیں ہے, یہ فتح اور شکست کی یہ ہار اور جیت کی بات نہیں ہے, یہ ضد اور انا پرستی کی بات نہیں ہے, یہ مقابلہ بازی کی بات نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی بات ہے, یہ استحکام کی بات ہے, یہ امن کی بات ہے, یہ مقدسات کے توہین کو روکنے کی بات ہے, یہ گستاخوں کو لگام ڈالنے کی بات ہے, یہ شیعہ یہ سنی شیعہ کی بات نہیں ہے, یہ بریلوی دیوبندی کی بات نہیں ہے, یہ اہل حدیث اور جناب مقلد اور غیر مقلد کی بات نہیں ہے, یہ کسی کی ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ مفادات کی بات نہیں ہے, یہ ملک کے تحفظ کی بات ہے, یہ مقتدر شخصیات کے تحفظ کی بات ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس ملک میں امن قائم ہو اور امن کے قائم کرنے کے لیے قانون سازی ضروری ہے. یہ کسی کی جیت اور کسی کی ہار نہیں ہے, یہ پاکستان کی جیت ہے اور پاکستان دشمنوں کی ہار ہے. یہ پاکستان کی جیت ہے, یہ طبقوں کی جیت ہے, یہ مسلکوں کی جیت ہے, یہ پارٹیوں کی جیت ہے, محب وطن طبقے کی جیت ہے, یہ فرد اور جماعتوں کی باتیں نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹولوں کی باتیں, ٹولوں کی باتیں نہیں, یہ ملک کی بات ہے. اس کو ملک کے امن کو ملوز خاطر رکھا گیا اور یہ یوں نہیں ہے, اس کی وجوہات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گستاخیاں ہوئی, ان پر لڑائیاں ہوئی, ان پر قتل و قتال ہوئے, ان پر آپس میں لوگ دست و گریباں ہوئے, ان میں خون خرابہ ہوا, ان میں لوگ مارے گئے, بم دھماکے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو گستاخی ہے. ہر ذی شعور طبقہ سمجھتا ہے بنیاد کو پکڑنا چاہیے, بنیاد کو پکڑا تاکہ ملک محفوظ بھی ہو, مضبوط بھی ہو, قانون بھی ہو. لہذا ان وجوہات کی بنیاد پہ یہ بل بنا, قانون بننے کی صورت میں اس پہلے والے قانون میں ترمیم کی گئی جو گستاخ کے لیے ناکافی تھا, اور ترمیم کر کے اسے بڑھایا گیا. یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ ملک کے لیے, یہ ہار جیت کی بات نہیں ہے, یہ ملک کے تحفظ اور حفاظت کی بات ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو ہارا ہوا سمجھ رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھ رہے ہیں, کچھ لوگ خامخواہ اپنے آپ کو اپنے آپ کے خلاف اس بل کو سمجھ رہے, کچھ لوگ خامخواہ اپنے آپ کو کہہ رہے یہ ہمارے خلاف ہے, اور تم سے کہتا ہوں تمہارے خلاف نہیں. یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, اور ہم پاکستان کو بدامنی کی طرف نہیں جانے دیں گے. ہم قانون کے ذریعے پاکستان کو مضبوط, مستحکم اور پرامن بنائیں گے. اس لیے میں نے کہا تھا ہم پرامن بھی ہیں اور ہم پرعزم بھی ہیں, پرامن بھی ہیں اور پرعزم بھی ہیں. لہذا یہ ہار جیت سے ہٹا کر اسے ملک کے تناظر میں لینا چاہیے. اگلی بات, ایک شخص نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا جب یہ قانون بنے گا پھر بخاری شریف کی آنے والی باتیں وہ بھی توہین ہیں, مسلم شریف میں آنے والی باتیں توہین ہیں, فلاں فلاں توہین ہے, فلاں فلاں توہین ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں کتاب ہماری ہے, ڈرتا تو کیوں ہے؟ کتاب ہماری ہے, ڈرتا تو کیوں ہے؟ تحریر اگر
ہمارے یہاں تو ڈرتا تو کیوں ہے بھئی؟ مقدمہ بنے گا ہم پہ، بنے گا ہم جھیلیں گے، ہم دلائل دیں گے، بات ہوگی، تو اس پہ کیوں ڈرتا ہے؟ چھوڑ میری کتاب کو، میں جانوں میری کتاب جانے، ہم جانے ہماری کتاب جانے۔ اور کوئی اگر کہتا ہے ہم کتابیں کھولیں گے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تم ایسی توہین کی باتیں ہماری کتابوں سے نکال کر ہم پر پرچے کرو گے نا تو کرو بھائی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ ڈرے ہوئے کیوں ہو بھائی؟ ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ شیعہ جوانوں میں پھر تم سے ایک مرتبہ پھر تم سے مخاطب ہوں، اور پتہ نہیں کتنی باری میں تم سے مخاطب ہو کر تم سے کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے میرے لوگ پوچھتے ہیں بار بار، آج کل آپ سنی نوجوانوں سے اتنے مخاطب نہیں ہوتے جتنے شیعہ جوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ شیعہ جوانوں تمہارے یہ بڑے کہتے ہیں یہ بل سے ہماری گردن میں پھندا آ گیا، یہ کہہ کر پھر کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ان سے کہو تمہارے پاس تو موقع آ گیا ہے، تم اہل سنت کو پکڑ میں لو، ان کی جو کتابوں ان پر مقدمے درج کرو۔ ڈرتے تم کیوں ہو؟ کتابیں ہماری ہیں۔ ان سے ذرا پوچھو ڈرتے کیوں ہو؟ کتابیں تمہاری ہیں۔ یہ تو اس ایک آدمی کا جواب ہے جس نے اس بات کو بڑا وہ مچایا کہ یوں لکھا ہوا ہے، یوں لکھا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بات آئے گی اس پر بھی دلائل کے انبار لگا دیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاؤں ریت کے ٹیلے پر نہیں، پتھر کی چٹان پر ہے۔ اب صرف قوم کو مطمئن کرنے کے لیے باتیں نہ کرو، قانون بناؤ، ایوان صدر میں مطالبہ کرو، سائن کرے صدر صاحب، اور سائن کر کے اسے ایکٹ بناؤ، اور پھر جلدی جلدی کتابیں لاؤ، مقدمات بناؤ، سب کو گرفتار کراؤ، جو کتابیں ایسی ان کو ضبط کروا دو۔ تمہارے پاس اچھا موقع آ گیا، اس سے اچھا موقع نہیں ہے۔ ڈرو نہ، رو نہ، پریشان نہ ہو، تمہارے حق میں۔ اگلی بات، ایک آدمی اور کہتا ہے، میں اس کا نام کبھی بھی نہ لیتا، اور میں ایسے ایرے غیرے نتھو خیرے کا کوئی جواب بھی نہیں دیا کرتا، اس لیے کہ وہ کوئی معیار کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ میں تو ان کے جواب صرف اس قوم کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ان کے نام لے کر ان کو جواب دوں۔ جن کو خود اپنی بات کا پتہ نہ ہو وہ میری بات کو کیا سمجھیں گے؟ کہنا کیا چاہتا ہوں، تعلیمی بورڈ کا سربراہ، شیعہ تعلیمی بورڈ کا سربراہ اسلام آباد میں گفتگو کے دوران کہتا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حق نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ نرم دل تھا، ہمیشہ سبھی کو سب کچھ دیا، لیکن سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، اور وہ قرآن پڑھتی رہی اور وہ دلیلیں دیتی رہی۔ علماء میری طرف متوجہ ہوں، آپ بھی میری بات کو سکون کے ساتھ سنیں۔ میں ایک مرتبہ پھر شیعہ جوانوں سے مخاطب ہونے لگا ہوں کہ تمہاری تعلیمی بورڈ کے سربراہ نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ جناب وہ حق مانتی رہی، انہوں نے حق نہیں دیا، حق غصب کر لیا، نعوذ باللہ، سب کو دیا مگر انہیں نہیں دیا۔ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو، حضرت فاطمہ نے یہ حق ابو بکر صدیق سے کیوں مانگا؟ علماء کرام میرا سوال ہے، ابو بکر صدیق سے سیدہ فاطمہ نے یہ حق کیوں مانگا؟ عثمان سے کیوں نہیں مانگا؟ عمر سے کیوں نہیں مانگا؟ عباس سے کیوں نہیں مانگا؟ ابو بکر صدیق سے کیوں مانگا ہے؟ کیوں اس کے پاس آئی ہیں؟ اور آپ کہتے ہو سیدہ دربار میں آئی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں شیعہ جوانوں اپنی تعلیمی بورڈ کے اس جاہل سربراہ سے پوچھو، کیا پوچھو؟ یہ پوچھو کہ وہ کس کے دربار میں آئی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت ہے، وہ یہ حق لینے کے لیے کس کے دربار میں آئی تھی؟ اس دربار میں کون بیٹھا تھا؟ یہ کس کا دربار تھا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے یہ دربار ابو بکر کا تھا۔ میں نے کہا ابو بکر کون ہے؟ جنہوں نے مدینہ میں
دربار لگا لیا تھا۔ ابو بکر کون ہے جنہوں نے مسجد نبوی میں دربار لگا دیا تھا؟ یہ دربار کیوں لگایا؟ کس نے دربار لگایا؟ یہ دربار لگانے والا کون ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ میں پوچھتا ہوں ابو بکر کون ہے؟ کہتے ہیں خلیفہ ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ اونچی اور اونچی۔ آپ لوگ بھی آج کرسیوں پر بیٹھے ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ کرسی چیز ہی ایسی ہے جس کو مل جائے اس پر اثر نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی سیدہ جس کے دربار میں آئی تھی وہ کون ہے؟ کون ہے؟ دربار میں کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ یہ خلیفہ، یہ کب خلیفہ بنا بھائی؟ یہ کب خلیفہ بنا؟ کہتے ہیں حضور کے بعد۔ کس کے بعد؟ بولو یار۔ یہ کب خلیفہ بنا؟ کہتے ہیں حضور کے بعد۔ میں نے کہا جو حضور کے بعد متصل خلیفہ بنے اس کو تمہاری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل، جو بغیر فاصلے کے نبی کے بعد خلیفہ بنے اسے خلیفہ بلا فصل کہتے۔ تم کہتے ہو سیدہ آئی تھی، تم کہتے ہو خاتون جنت آئی تھی، تم کہتے ہو دربار میں کھڑی ہوئی تھی، تم کہتے ہو دلائل دیے تھے، تم کہتے ہو قرآن پڑھا تھا، تم کہتے ہو باتیں کی تھی، تم کہتے ہو اصول بیان کیے تھے، تم کہتے ہو وراثت کی بات کی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہاں پر کی تھی؟ کس جگہ پہ کی تھی؟ کس مقام پر آئی تھی؟ سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ کون تھا؟ کہتے ابو بکر تھا۔ ابو بکر کیوں بیٹھا تھا؟ کہتا ہے خلیفہ تھا۔ میں نے کہا خلیفہ کب بنا تھا؟ کہا حضور کے بعد بنا تھا۔ میں نے کہا حضور کے بعد جو فوراً مسلح پر کھڑا ہو یا خلافت لے لے اس خلیفہ کو کیا کہتے؟ جواب آتا ہے اسے خلیفہ بلا فضل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ بلا۔ میں نے کہا سیدہ کیا سمجھ کر ابو بکر کے پاس آئی تھی؟ کیا سمجھ کر ابو بکر کے پاس آئی تھی؟ کیا سمجھ کر؟ آپ کہتے ہیں جی یہ خلیفہ نہیں تھے، یہ خلیفہ بلا فصل نہیں تھے۔ شیعہ جوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں خلیفہ بلا فصل کون تھے؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی تھے۔ میں اگلا سوال کرنے لگا علماء کرام کیا اس بات کا حضرت فاطمہ کو علم تھا یا نہیں تھا؟ بھائی حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، تم کہتے ہو خلیفہ بلا فصل وہ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو تمہارا عقیدہ ہے اس کا علم سیدہ فاطمہ کو تھا؟ اگر کہتے ہیں اس کا علم سیدہ کو تھا تو میرا پھر سوال ہے کہ خلیفہ کوئی اور ہے اور پاس کسی اور کے جا رہی ہے؟ بھئی خلیفہ کوئی اور ہے، حکمران کوئی اور ہے، نائب کوئی اور ہے، جانشین کوئی اور ہے، مسند کسی اور کے بات ہے، اعلان کسی اور کا بات ہے۔ سیدہ حضور کی بیٹی ہے، سیدہ خاتون جنت ہے، سیدہ حیا وفادہ علم کی عظمت کی نشان ہے، سیدہ حسن و حسین کی ماں ہے، سیدہ علی المرتضیٰ کی بیوی ہے، سیدہ حضور کی بیٹی ہے، سیدہ حضور کے گھر رہتی ہے، سیدہ تمیزداری کرتی ہے، سیدہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، سیدہ کے حضور ہاتھ چومتے، جاتے میں بھی اس کے گھر جاتے ہیں، واپسی میں بھی اسی کے گھر سے ہوتے آتے ہیں۔ وہ عظمتوں کی مالا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت عظمت سے مالا مال کیا ہے، وہ ساری بیٹیوں میں سب سے محترم مقدس ہے اور تمہاری نظر میں وہ معصومہ بھی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں انہیں اس بات کا علم ہے یا نہیں؟ خلیفہ کون ہے؟ تم کہتے ہو خلیفہ ابو بکر، تم کہتے ہو خلیفہ بلا فصل علی ہے اور آئی حضرت فاطمہ کھڑی ابو بکر کے دربار میں ہے، تم کہتے ہو خلیفہ یہ ہے کھڑی وہ دربار میں ہے۔ میں تمہاری بات مانوں یا فاطمہ کی بات مانوں؟ تمہاری مانوں یا فاطمہ کی مانوں؟ فاطمہ دربار میں بقول تمہارے، میں نہیں کہتا کھڑی نہیں، میں اس پر اور دلائل رکھتا ہوں، تم کہتے ہو کھڑی نہیں، تو اس لیے رہی نا کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے یہی خلیفہ بلا فصل ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہو نہیں انہیں پتہ نہیں تھا،
یا کہو گے پتا تھا تو میرا سوال ہے پھر گئی کیوں تھی؟ اور اگر آپ کہتے ہو نہیں انہیں پتا نہیں تھا تو پھر میرا سوال ہے معصوم کیسی ہیں؟ اگر کہتی ہو پتہ نہیں تھا تو پھر میرا سوال ہے معصوم کیسے ہے؟ تمہارے سامنے تو معصوم سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب کچھ علم ہوتا ہے، جب اس علم تھا یہ خلیفہ ہی نہیں ہے، خلافت اس کے پاس ہے ہی نہیں، پھر گئی کیوں ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ اہل بیت کسی اس شخص کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں جو خلیفہ نہ ہو، جو حاکم نہ ہو، جو صحیح نہ ہو، اس کے پاس جاتے ہی نہیں۔ اور تمہارے بقول سیدہ نے جا کر یہ تو بتا دیا نا کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل برحق ہیں، تمہارے بقول سیدہ فاطمہ کا کھڑا ہونا یہ بتاتا ہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے۔ اگلی بات توجہ ہے میری طرف۔ اس نے کہا ہمیں افسوس ہے ابو بکر صدیق نے یہ حق دیا نہیں۔ میں اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں، جس وقت سیدہ فاطمہ دلائل کے انبار بقول تمہارے لگا رہی تھی اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ حضرت علی کہاں تھے؟ تم اپنی بیگم کو عدالت کے کٹہرے پہ کھڑے کرتے ہو، یہی تو تمہارا مسئلہ ہے۔ ان کے ایک شخص بڑا نامور اس اسلام آباد کے اجتماع میں کہہ رہا تھا اتنا سخت قانون تو اہل بیت کے لیے بھی نہیں بنانا چاہتے، یہ قانون تو اہل بیت، اور تمہیں پتہ ہے نا بات جب کھلے گی میری کتاب تو کھولے گا وقت لگ جائے گا، جب میں کھولوں گا تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں تھی تو حضرت علی المرتضیٰ کہاں تھے؟ کس طرف تھے؟ پتہ چلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جن نے بات کہہ کر یہ کہا کہ جناب یہ گستاخی ہوئی لہٰذا ہم اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اگلی بات اس کا جملہ، ہم اس سے محبت نہیں رکھ سکتے جس نے فاطمہ کا حق نہ دیا ہو۔ میں اگلی بات پہ آنے لگا ہوں، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے جس نے فاطمہ کا حق نہیں دیا۔ حضور سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ حضور سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ حضور نے کہا عائشہ سے۔ آقا میں نے عورتوں میں نہیں مردوں میں پوچھا ہے۔ حضور نے جواب دیا عائشہ کے ابا ابو بکر سے۔ تم کہتے ہو ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے اور پاپا اس سے محبت تو حضور نے کی ہے، پھر تم جواب دو گے یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ میں سوال دوہرا دوں گا، تمہاری نظر میں تو وہ امام المعصومین ہیں، انہیں آگے پیچھے دائیں بائیں بات اول آخر سب کا علم تھا، جب انہیں علم تھا یہ میری بیٹی کا حق نہیں دیں گے تو پھر انہوں نے پہلے محبت کا کیوں کہہ دیا تھا؟ حضور کہتے ہیں مجھے ابو بکر سے محبت ہے، حضور کہتے ہیں مجھے عائشہ کے ابا سے محبت ہے، اور آج اسلام آباد میں تعلیمی بورڈ کا جاہل سربراہ کہتے ہیں ہم ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا، جن سے رسول کو محبت ہے یا جن سے رسول محبت کرتے اس سے جو محبت نہیں کرتا وہ مومن ہو سکتا نہیں۔ لڑتے کیوں ہو پھر؟ اگلی بات اس نے کہی کہ جی وہ ہمارے ائمہ تو معصوم ہیں، تمہارے صحابہ تو معصوم نہیں ہیں، تمہارے صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے اماموں سے غلطی تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا میں اسی پہ آ جاتا ہوں، تیری اسی بات کو لیتا ہوں، تو نے اپنے لوگوں میں کھڑے ہو کر کہی، میں پوچھتا ہوں معصوم غلط کام نہیں کرتا تمہاری نظر میں، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو علی المرتضیٰ نے جناب ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ کس کی بیعت ہے؟ اور میاں یہ کس کی بیعت ہے؟ شیعہ جوانوں اپنے بڑے اس تعلیمی بورڈ کے سربراہ سے پوچھو، یہ جو حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کی ہے ابو بکر صدیق کی، یہ بیعت
کیا ہے، یہ بھی معصوم ہے یا نہیں ہے؟ پھر حضرت علی نے بیعت کی ہے حضرت عمر کی، یہ بھی کیا ہے، معصوم ہے یا نہیں ہے؟ پھر حضرت علی نے بیعت کی ہے حضرت عثمان کی، پھر یہ کیا ہے، یہ بھی فعل معصوم ہے یا نہیں ہے؟ یہ حضرت حسن نے کی ہے، یہ حضرت حسین نے ان تینوں کی بیعت کی ہے۔ ذرا بتاؤ، اپنے بڑوں سے پوچھو، یہ بیعت بھی معصوم ہے یا نہیں ہے؟ یہ عمل بھی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی درست ہے یا نہیں ہے؟ اور تمہاری اطلاع کے لیے اور علم میں اضافے کے لیے اگلی بات کہنے لگا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو بیعت کی ہے یہ فتح کے بعد کی ہے، یہ جو بیعت کی ہے یہ قرطاس کے بعد کی ہے، یہ جو بیعت کی ہے تمہارے افسانے دروازہ توڑنے کے بعد کی ہے، یہ جو بیعت کی ہے یہ ان سارے کاموں سے بات کی ہے۔ پہلے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، پھر عمر فاروق کی بیعت کی ہے، پھر حضرت عثمان کی بیعت کی ہے۔ آگے چلنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو جناب فاطمہ اپنا مقدمہ لے کر ابو بکر کے پاس گئی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کوئی مقدمہ ہو جائے، آپ وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہو یا سپریم کورٹ جاتے ہو یا ہائی کورٹ جاتے ہو یا عدالت میں جاتے ہو، جج کے پاس جاتے ہو یا قاضی کے پاس جاتے ہو، مقدمہ ہو گیا ہے۔ جب مقدمہ ہو گیا ہے تو سیدہ دربار میں کیوں آ رہی ہیں؟ سیدہ عدالت میں کیوں نہیں جا رہی؟ سیدہ مقدمہ عدالت میں کیوں نہیں کر رہی؟ مقدمہ عدالت میں کیوں پیش نہیں کر رہی؟ بھئی عدالت کس کے پاس ہے؟ عدالت کا قاضی کون ہے؟ عدالت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اور دور خلفاء ثلاثہ کا ہے یا دور خلفاء ثالث ثلاثہ کا ہے یا دور خلیفہ ابو بکر کا ہے یا دور خلیفہ عمر کا ہے یا دور خلیفہ عثمان کا ہے؟ قضا کی مسند پہ بیٹھے ہوئے تو علی ہے۔ سیدہ فاطمہ یہ مقدمہ لے کر علی کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ علی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ عدالت کا فیصلہ کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ فیصلہ یوں کر لیا ہے، کمال ہو گیا، عظمت کا کمال ہو گیا۔ جو بات ابو بکر نے کہی سیدہ فاطمہ نے نہیں مانی، سیدنا علی نے نہیں مانی، سیدنا حسن نے نہیں مانی، سیدنا حسین نے نہیں مانی۔ تم کہتے ہو یہ ظلم ہو گیا، ہم محبت نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو یہ ظلم ہو گیا، ہم خلیفہ نہیں مان سکتے۔ تم کہتے ہو یہ ظلم ہو گیا، ہم امام نہیں مان سکتے۔ تم کہتے ہو یہ سب کچھ ہوا، ہم یہ نہیں مانتے۔ تم نہیں مانتے، علی نے تو مانا ہے، تم نہیں مانتے۔ حسن نے تو مانا ہے، تم نہیں مانتے۔ حسین نے تو مانا ہے، وہ علی بھی مان لے، حسن بھی مان لے، حسین بھی مان لے۔ علی بھی امام ہے، حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے، اور تیری نظر میں علی بھی معصوم ہے، حسن بھی معصوم ہے، حسین بھی معصوم ہے، اور تیری نظر میں جو معصوم کی بات نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مانتا کیوں نہیں ہے علی کی بات؟ علی نے ابو بکر کو امام مانا ہے، حسن نے ابو بکر کو امام مانا ہے، حسین نے ابو بکر کو امام مانا ہے، علی نے عمر کو امام مانا ہے، حسن نے عمر کو امام مانا ہے، حسین نے عمر کو امام مانا ہے، علی نے عثمان کو امام مانا ہے، حسن نے عثمان کو امام مانا ہے، حسین نے عثمان کو امام مانا ہے۔ ان کی کیوں نہیں مانتا؟ یہ بات کیوں نہیں مانتا؟ اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ پتا چلا تو معصوموں کا انکار کر رہا ہے، تو کہتا ہے میں محبت نہیں کر سکتا، دوسری طرف کہتا ہے ہمارے بزرگ معصومین تھے، تو معصومین کی بات مانتا کیوں نہیں ہے؟ اگر تیری نظر میں علی معصوم، علی کا عمل معصوم، علی کا فعل معصوم، علی کا حکم معصوم، علی کی بات معصوم، چال معصوم، چلن محفوظ، کردار معصوم، زبان محفوظ، الفاظ محفوظ، جملے محفوظ، تو پھر میری نظر معصوم علی کا بیعت کرنا بے معصوم ہے۔ پھر شیعہ جوانوں بڑوں سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو بیعت کیا ہے اس بیعت کو معصوم کیوں نہیں مانتے؟ اور اگلی بات، ابھی تو تم ابو بکر پہ آ گئے ہو، پہلے تم معاویہ پہ کھڑے تھے۔ ارباب اقتدار یہ اسی لیے قانون نہیں مانتے، انہیں پتہ ہے ہم یہ باتیں چھوڑیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ہی کوئی نہیں، انہیں پتہ ہم توہین نہیں کریں گے سنے گا کوئی نہیں، ان کا گزارا نہیں ہے۔ مسئلہ پیٹھ کا برداشت ہو سکتا ہے، پیٹ کا برداشت نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پر لات مارو، پیٹ پر نہ رو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی ایک بل پیش ہوا تھا، اور وہ بل پیش ہوا تھا کہ جناب وہ ٹرانسجینڈر بل پیش ہوا، یہ اسلام کے مطابق ہے؟ اونچی اس پر اسلام آباد میں کنونشن کیوں نہیں ہوا؟ ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا، تم نے کوئی احتجاج نہیں کیا،
सिंध में बिल पास हुआ, 18 साल से कम उम्र आदमी कलमा नहीं पढ़ सकता, तुमने कोई एहतजाज नहीं किया। मुल्क में गैर कानूनी और शरीयत के मुताबिक कई बिल पास हुए, मंजूर हो गए, तुमने शोर नहीं किया। सवाल पैदा होता है ट्रांसजेंडर बिल पे तुम बाहर नहीं आए, खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए तुम बाहर नहीं आए, स्वीडन हुकूमत ने तहरीर की, तुम बाहर नहीं आए, बाहर मुल्क में कुरान चलाया गया, तुम बाहर नहीं आए, मुल्क में गैर कानूनी और गलत किस्म के कानून बने, तुम बाहर नहीं आए, आज क्यों आए? पता चलता है मसला तुम्हारे पेट का है, मसला तुम्हारे पेट का है। जब ये चीजें बंद हो जाएंगी फिर तुम्हारी रोटी रोजी बंद हो जाएगी। तुम झूठ बोल के, तुम लोगों को रुलाकर, कभी फातिमा का नाम लेकर, कभी अली का नाम लेकर, कभी हसन हुसैन के नाम लेकर तुम लोगों को धोखा देते हो। ये बिल इस धोखे को तोड़ रहा है और ये कह रहा है कि किसी की तौहीन नहीं होगी, मुक़द्दसात की, और उस तौहीन को रोका जाएगा, उसके लिए बिल है। मैं हुकूमत पाकिस्तान और रियासती इदारों से और ऐवान सदर के मकीन सदर साहब से कहना चाहूंगा, सदर पाकिस्तान साहब, बहुत सारे सदर आए और चले गए, असेंबली ने तारीख रकम कर दी, इसी तरह सेनेट ने तारीख रकम कर दी, आपको भी तारीख रकम करनी चाहिए। ये मुल्क का मसला है, मुल्क के इस्तेहकाम का मसला है, मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन को रोकने का मसला है। इन्होंने ऊपर टाइटल दिया हुआ है, हमारे मर्जे कहते हैं, हमारे मसादिर कहते हैं तौहीन, मुक़द्दसात की तौहीन हराम है, ये कहते हैं, ये कहा हुआ है, और नीचे कहते हैं हम ये बिल नहीं मानते। ये तजाद सामने आ गया। ये बिल बनाने वालों, तुम्हें सलाम है, तुमने ऐसा बिल बनाया, तकियाबाज के चेहरे से चादर उतर गई और उतर कर नीचे उतर आई। हम कोई लड़ाई, तसादुम और झगड़ा नहीं चाहते, हम कानून की पासदारी चाहते हैं। हम पहले दिन से, कायदे अव्वल से लेकर आज तक हम कानून की पासदारी की बात करते रहे, हम असेंबलियों की बात करते रहे, हम निजाम के निफाज की बात करते रहे, हम कानून की बात करते रहे। हम कल भी कानून के साथ खड़े थे, हम आज भी कानून के साथ खड़े हैं। हम कल भी कह रहे थे मुल्क मुस्तहकम हो, इन्होंने इस्लामाबाद में शामिल होकर, शरीक होकर धमकियां दी हैं रियासत को, इन्होंने धमकियां दी हैं हुकूमत को, इन्होंने धमकियां दी हैं इदारों को। मैं कोई धमकी नहीं देना चाहता, मैं धमकियों का कायल नहीं हूं, कोई धमकी नहीं देना चाहता। मैं खुले अल्फाज में कायदे अहले सुन्नत के उन फरमान के मुताबिक ये बताना चाहता हूं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम कानून चाहते हैं। इस कानून को एक्ट बनना चाहिए, इसे नाफिज होना चाहिए, गुस्ताखों को सजा मिलनी चाहिए। वो हमारी सफ में हो तब भी, उनकी सफ में हो तब भी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स इस कानून को सामने रखकर इस बिल के पास करने पर धमकियां देना चाहता है, तो मैं उनके जवाब में कहता हूं, अगर कोई इस बिल को रोकने के लिए निकलेगा और ये कहेगा मैं निकलना चाहता हूं, फिर कायदे सिंध ने ऐलान किया है वो 10 लाख लोग सिंध से देंगे, 10 लाख लोग हम खैबर पख्तूनख्वा से लेंगे, हम बलूचिस्तान से लेंगे, हम पंजाब से लेंगे, हम कराची से सफर शुरू करेंगे, हम इस्लामाबाद में डेरे डाल देंगे। हम दहशतगर्दी नहीं चाहते, बदअमनी नहीं चाहते, मुल्क में फसाद नहीं चाहते, अफरा तफरी नहीं चाहते, मुल्क में बदनज़मी नहीं चाहते, मुल्क में अमन चाहते हैं, मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं, मुल्क में करार चाहते हैं, मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं। हम मुल्क की इदारों तुम्हारे साथ करें, किसी धमकी में मत आइएगा, खुला खुला कानून के साथ पूरे तबके खड़े, देवबंदी इस कानून के साथ खड़े, बरेलवी इस कानून के साथ खड़े, अहले हदीस इस कानून के साथ खड़े, तमाम सियासी जमातें इस कानून के साथ खड़ी हैं। वो कह रही हैं यह कानून बनना चाहिए, मुल्क मुस्तहकम होना चाहिए, सदर को दस्तखत करने चाहिए, गुस्ताख गिरफ्तार होना चाहिए, गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए। सबका मुतालबा, सबकी आवाज, सबकी बात पाकिस्तान की बात है, इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात है, मुस्तहकम पाकिस्तान की बात है। हम इसे दलदल में गिरने नहीं देना चाहते, बल्कि हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए आगे बढ़ोगे और जब बुलाया जाएगा आओगे नहीं आओगे, आओगे नहीं आओगे इंशाअल्लाह अज़ीज। हम इस मुल्क से बदअमनी और फिरका वारियत को जड़ से उठाकर फेंक देंगे। आज मेरा कराची के एक
टाउन का जलसा ताहद निगाह है। इस्लामाबाद में पूरे मुल्क से लोगों को जमा करने वालों, अभी मैंने एक टाउन के लोगों को जमा किया है, पूरी कराची को नहीं, पूरी कराची को नहीं। और जब हम पुकारेंगे, आओगे या नहीं आओगे? आएंगे, और शहरों वाले भी आएंगे इंशाअल्लाह। हमने यकम मुहर्रम को उमर किया था, हमने 6 मुहर्रम को उमर हुसैन किया था। पहले वाह उमर किया, फिर वाह उमर वाह हुसैन किया, और 10 मुहर्रम को हमने वाह हुसैन किया। हमने पाकिस्तान का खूबसूरत नक्शा पेश करके बताया, इसमें कोई फिरका वारियत नहीं, इसमें उमर वाले भी हैं, उस्मान वाले भी हैं, अली वाले भी हैं, हसन वाले भी हैं, हुसैन वाले भी हैं। हमने पहले अशरे में ये तीनों काम करके बताए। अशरे फारूक हुसैन मनाकर पहले वाह उमर वाह किया, फिर इत्तिहाद उम्मत वाह करके वाह उमर वाह हुसैन किया, फिर 10 मुहर्रम को जुलूस निकालकर वाह हुसैन किया। हम इस काफले को बढ़ाना चाहते हैं, हम इस बात को आगे फैलाना चाहते हैं, हम फिरका वारियत का खात्मा करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज 27 अगस्त को कराची में एक तारीख साज इज्तिमा जो अज़मत अहले बैत और सहाबा मार्च के नाम से मुअन्वन है। किससे? अज़मत अहले बैत और सहाबा मार्च के नाम से मुअन्वन है। मकाम का ऐलान बाद में किया जाएगा, उसके लिए तैयारी करेंगे। हम सहाबा और अहले बैत की रिश्तेदारियां बताएंगे, हम उनकी मोहब्बतें बताएंगे। मुल्क को नफरत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है। तुमने जिन किताबों में नफरत पढ़ी है, वो किताबें तुम्हारे साथ दफन हो जाएंगी। हम मोहब्बत की बात फैलाते थे, फैलाते हैं और फैलाते रहेंगे। सहाबा और अहले बैत की बात करोगे, इसीलिए मैंने एक नया नारा दिया है। मैं चाहता हूं आज वो नारा लगे, और मैं अरबाब इख्तिदार बिलखुसूस रियासत के लोगों से कहना चाहता हूं, जरा देखो मोहब्बत के नारे कौन दे रहा है। हमने वाह उमर वाह हुसैन नारा दिया, मोहब्बत का है या नहीं है? हमने वाह हुसैन नारा दिया, मोहब्बत का है या नहीं है? वाह सहाबा नारा दिया, मोहब्बत का है या नहीं है? वाह अहले बैत नारा दिया, मोहब्बत का है या नहीं है? मैं नारा लगाने लगा हूं, अहले बैत सहाबा सहाबा, अहले बैत ऊंची ऊंची ऊंची, अहले बैत सहाबा सहाबा, सब मिलके लगाओ, अहले बैत सहाबा सहाबा, अहले बैत सहाबा सहाबा, अहले बैत सहाबा सहाबा, ऊंची ऊंची जोश से जोश से। अहले बैत सहाबा सहाबा, अहले बैत सहाबा सहाबा, अहले बैत सहाबा सहाबा। देवबंदियों, बरेलवी वाले हदीसों, पीपी के लोगों, नून लीग के लोगों, काफ लीग के लोगों, पीटीआई के लोगों, पीडीएम के लोगों, जमीयत के लोगों, जमात इस्लामी के लोगों, अहले सुन्नत के लोगों, सबको कहता हूं, सब मिलकर एक काम करें, अहले बैत सहाबा सहाबा। इंशाअल्लाह हम जिंदा रहे, फिरका वारियत फैलाने वालों की हवाएं बंद हो जाएंगी। कुछ लोगों को फिरका वारियत फैलाकर सुकून है, कुछ लोगों को लड़ाई करा के अपनी अहमियत बढ़ाने का शौक है। हम ये दोनों शौक पूरे नहीं होने देंगे। मेहनत करोगे, मोहब्बत आम करोगे, शहीद जिंदा होता है। शहीद हुसैन भी जिंदा है या नहीं है? शिया जवानों, शहीद जिंदा होता है, शहीद हुसैन भी जिंदा है या नहीं है? और मातम मुर्दे का होता है, जिंदा का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह।